اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اگلے سیگمنٹ میں ہم جو یہ بہت اہم موضوع ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے آج، اور یہ شروع ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر جب 25 سال کی ہوئی، اور ہم نے دیکھا تھا کہ وہ ایک جب عبد المطلب آپ کے دادا کا انتقال ہو، اس کے بعد سے وہ اپنے چچا کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور وہی ان کی ٹیک کیئر کیا کرتے تھے، اور ان کے جو فائنینشیل حالات تھے وہ کوئی بہت اچھے نہیں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پروفیشن اختیار کیا ٹو سپورٹ ہز فیملی ہز سیلف، تو پہلے تو جو وہ بکریاں چرانے کا جو ایک چھوٹا سا سلسلہ تھا، لیکن بعد میں آپ نے ایک تاجر کی حیثیت سے، ایک مرچنٹ کی حیثیت سے یہ جو سفر کیے اور یہ پروفیشن ایک طرح سے اختیار کیا کہ جو قافلے جاتے تھے قریش کے، اس کے ساتھ یہ ایک تاجر کی حیثیت سے لوگوں کا سامان لے جا کے اور مختلف جگہوں پہ جہاں جاتے تھے۔ ان قافلوں کا ذکر قرآن کے اندر وہ جو قریش کے حوالے سے دو سفر لیلاف قریش رحلۃ الشتاء والصیف، وہ دو جو میجر ان کے تھے، ایک یمن کو جاتا تھا ایک موسم میں اور دوسرے موسم میں شام کو جاتا تھا، صرف اس کا ذکر آیا۔ تو اسی طرح دیگر جگہوں پہ بھی جو قافلے، یہ تجارت پیشہ لوگ تھے زیادہ تر، تو ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پروفیشن اختیار کیا اور وہ جایا کرتے تھے۔ اب مکے میں ایک بہت ویلدی، بہت ہی مالدار خاتون خدیجۃ الکبریٰ رہا کرتی تھیں۔ وہ ایک وڈو تھیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے پاس دولت بہت زیادہ تھی، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اگر قریش کے کسی بھی بہت ہی اعلیٰ کسی سردار سے اور ان کے بیٹے سے اگر شادی کرنا چاہتی تو کوئی ان کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن میرے خیال سے وہ کچھ اور چیز دیکھ رہی تھیں اپنے لیے، یعنی انسانی جو ایٹریبیوٹس ہیں، جو اخلاق ہیں، اس کے حساب سے وہ چاہتی تھیں۔ تو ان کا ایک ملازم تھا جس نے انہوں نے اپنا جو تجارت کا مال تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ ایک قافلے میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور ان کا میسرہ ان کا غلام تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خدمتگار کے طور پہ گیا۔ اب واپس آ کے میسرہ نے جو خدیجۃ الکبریٰ کو جو ان کے بارے میں بتایا، ان کے اخلاق کے بارے میں، ان کی صداقت کے بارے میں، ان کی کائنڈنس کے بارے میں جو چیزیں آپ کو بتائیں، تو وہ بہت متاثر ہوئیں کہ یہ ایک واقعی یہ وہ شاید شخص ہے جس سے انہیں شادی کرنی چاہیے، تو انہوں نے وہ پیغام بھیجا۔ اب خدیجۃ الکبریٰ کی عمر کے حساب سے زیادہ تر جو ہم دیکھتے رہے، وہ ان کی عمر یہ بتائی گئی کہ آپ 15 سال زیادہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ 40 سال کی عمر تھی۔ اس کے برعکس بھی کچھ لوگوں نے آرگومنٹ کیے ہیں اس حساب سے کہ انہوں نے کہا کہ ان کی جو اولاد ہوئی وہ یعنی جو جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولاد ہوئی وہ لیونگ، وہ انہی سے ہی ہوئی۔ 4 بیٹیاں ہیں اور پھر 2 بیٹے ہیں جو نہیں سروائیو کر سکے۔ تو اتنی اولاد 40 سال کی عمر میں شادی کرنے کے بعد انہوں نے یہ آرگومنٹ کیا ہے کہ یہ لگتا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے، ان کی عمر جو تھی کم تھی، اور کچھ لوگوں نے 28 سال بھی بتائی ہے، کچھ نے 25 سال بھی بتائی ہے۔ بہرحال اس کو یہیں چھوڑتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہو گیا۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ زندگی ہے وہ اتنی اہم ہے، کیونکہ یہ جو شروع کے دور اسی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، اور پھر اس دور میں جو انہوں نے جو آپ کا ساتھ دیا ہر طریقے سے، اپنے مال سے بھی اور اپنی کمپیشن سے بھی اور اپنی محبت سے بھی اپنے شوہر کے لیے، پھر اولاد ان کے ساتھ ان کی ہوئی، تو تمام چیزوں کی وجہ سے خدیجۃ الکبریٰ کو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیا کرتے تھے۔ اور عائشہ جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہوئیں، وہ کہتی ہیں کہ میں کسی عورت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی زوجہ سے اتنی مجھے جلن یا اتنی جالس میں نہیں ہوئی جتنی خدیجہ سے ہوئی، کیونکہ آپ بہت ان کا ذکر کیا کرتے تھے، ان کی محبت کا ذکر کیا، ان کے ایثار کا ذکر کیا تھا۔ یہ ایک انسان کی خوبی ہے، ورنہ آپ دیکھیں گے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ایک شخص سے کچھ وقت پڑا، کچھ کام ہوا، اس نے فائدہ اٹھایا، اس کے بعد بھول گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ان کو بھلایا نہیں، اور ہمیشہ انہیں یاد کیا کرتے، اچھے الفاظ میں یاد کیا کرتے، جس سے کبھی کبھی جو نیچرل جو عورتوں کے درمیان وہ ہوتا ہے، ازواج کے درمیان وہ ہو جاتا تھا۔
تو خدیجہ الکبریٰ کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی 25 سال کی عمر میں ہی اس کے بعد 50 سال تک کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھ رہی ہیں، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور نکاح نہیں کیا، وہ واحد وائف تھیں، اور ان سے جیسے ہم نے بتایا کہ 4 سروائیونگ ان کی جو بیٹیاں تھیں، اور اس کے بعد 2 بیٹے تھے جو نہیں رہ سکے اور ان کا انتقال ہو گیا جلدی چھوٹی عمر میں، قاسم اور عبداللہ، ابو القاسم کے نام سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے یاد کیا جاتا ہے، لقب تھا ان کا۔ ان میں سے صرف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ان کی بیٹی ہیں جن کی اولاد نے سروائیو کیا، اور انہی کی پروجنی کے اندر سے آپ کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی اولاد جو تھی وہ اس نے سروائیو نہیں کیا، اور وہ ہم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ بناتے ہیں وہ فاطمہ، جن کی جو زوجیت میں آئیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علی خود خدیجہ کے گھر کے اندر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ پھر زید بن حارث ایک ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے، جو کہ خادم تھے آپ کے، آزاد کردہ، وہ غلام ہوا کرتے تھے، اور ان کے بھی ایک داستان یہ ہے کہ وہ ایک زمانے میں ان کو کسی جنگ کے دوران کہیں سے کسی قبیلے سے جنگ کے دوران مکے والے اٹھا کے لے آئے تھے قیدی کے طور پر، یہاں غلام بنا کے بیچ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا۔ وہ ایک آزاد شخص کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے بچوں کی طرح وہ رہا کرتے تھے۔ تو زید بن حارث جو ہیں وہ اس حساب سے بہت مشہور ہیں کہ اس کے بعد میں ان کے والدین کو، ان کے رشتہ داروں کو پتہ چلا کہ ان کو بہت عرصے تک ان کو خبر نہیں تھی کہ ان کا بیٹا کہاں گیا ہے، لیکن بعد میں جب ان کو معلوم ہوا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ مکے میں موجود ہے تو وہ پھر آئے، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے اور اب یہ آزاد ہو گیا اور وہ جنگ میں پکڑا گیا تھا، اب ہمیں اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے پوچھ لو، یہ جانا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو وہ زید بن حارث نے انکار کر دیا کہ میں اپنے والدین کے ساتھ نہیں جانا چاہتا، بلکہ میں اس شخص کے ساتھ رہنا چاہ رہا ہوں جس نے مجھے اتنا پیار دیا، اتنی محبت دی، مجھے نہ صرف آزاد کیا بلکہ جس طرح رکھا اس کو انہوں نے اس کو چھوڑنے کا ان کو دل ہی نہیں کیا۔ تو پھر وہ واپس گئے نہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے رہے ان کے بچوں کی طرح۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بات پہ مجھے نہ ڈانٹا، نہ کسی کو میں نے غلطی کر دی تو نہ کبھی مارنا تو دور کی بات، کبھی ڈانٹ۔ کہتے ہیں ایک دفعہ مجھے پورے اپنی زندگی میں یاد ہے کہ انہوں نے مجھے کسی کام سے بھیجا اور میں راستے میں کھیل کود میں مشغول ہو گیا تو دیر ہو گئی، میں نہیں پہنچا، تو وہ آئے دیکھتے ہوئے مجھے، اور مجھے صرف پیچھے سے ایسے پکڑ کے انہوں نے کہا کہ زید میں نے تمہیں کسی کام سے بھیجا تھا۔ یہ ایک بات مجھے انہوں نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ اگر آپ اس کو سخت بات جاننا چاہتے ہیں تو بس یہی کچھ انہوں نے کہا۔ تو اتنی محبت اتنے کرنے والے شخص کو انہوں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ چھوڑ کے اپنے والدین کے ساتھ بھی واپس جا سکیں۔ تو یہ تو زید، اور پھر علی کا ہم نے ذکر کیا جو آپ کے گھرانے میں ان کی شروع سے جو ہے تعلیم و تربیت جو ہے وہ زیر سایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے ہوئی ہے۔ تو شرک سے دور رہے، کبھی آئیڈل اور یہ جو بتوں کی پوجا اور عبادت کے اندر نہ زید نے حصہ لیا، ان کو بھی منع کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نہ علی نے حصہ لیا۔ اور خدیجہ جو شروع کی ایمان لانے والوں میں تھی، جیسے ہی جب ہم وحی کا ذکر کریں گے تو اس میں آپ کا ذکر دوبارہ آئے گا، لیکن ابھی ہم تھوڑا سا اور اس کے بعد والے جو سیگمنٹ میں ہم اس میں دیکھ لیں گے کہ دیگر جو ان کی، کیونکہ ہم زوجات کے حوالے سے ایک اچھا موقع ہے کہ ہم کچھ گفتگو کر لیں۔ جو ازواج ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے حساب سے بہت بات ہوتی ہے، بہت بات نہیں ہے کہ جو اسلام کے دشمن ہیں اور کچھ کمزور مسلمان بھی ہیں وہ اس حساب سے عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نکاح ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان دو کے بارے میں ہم زیادہ بات کریں گے، لیکن آج یہاں پہ ہم اس سیگمنٹ کو اینڈ کرتے ہیں کہ خدیجہ الکبریٰ کا بہت اہم رول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارلی لائف میں، اور جس کو ہم تھوڑا سا اور دیکھیں گے جب ہم وحی کی بات کریں گے اور دیگر کچھ معاملات میں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔